دیکھو آپ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بدکار تھا، آزو بازو والے اور محلے والے اس کے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ لوگوں نے بڑی دعائیں کی، مولا اس بندے کو اس علاقے سے نکال دے، مولا اس بندے سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس بندے کی وجہ سے۔ تو جانتے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جا اور اس بندے کو بستی سے نکال دو، بستی سے نکال دو، شہر بدر کر دو اس کو۔ سوچو وہ کیسا گنہگار ہوگا کہ وقت کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر اس کو بھگاؤ، محلے سے نکال دو اس کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو محلے سے بھگا دیا، اس بستی سے نکال دیا، تو وہ بندہ دوسری بستی میں جا کر رہنے لگا۔ دوسری بستی والوں نے بھی دعا کی تو اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ اب ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسے شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو بڑا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، کہ لوگ تکلیف ہو جاتی۔ یار کبھی ایسا مت کرنا کہ لوگوں کو تمہارے لیے یا تمہارے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے شکایت لگانی پڑے۔ ایسا جرم نہ کرنا کبھی کہ لوگوں کو رونا پڑے اللہ کے پاس تمہاری وجہ سے، ایسا نہ کرنا کبھی۔ جب کسی بندے کا دل دکھتا ہے نا، دل سے جب وہ بڑھتا ہے نا تو عرش ہل جاتا ہے۔ ایسا کسی کا مجبوری کا کبھی فائدہ مت اٹھانا، یا کسی کو اس قدر پریشان نہ کرنا، کسی کو اس قدر غم میں مبتلا نہ کرنا کہ تمہارے وجہ سے اس کو اللہ کے یہاں رونا پڑے، تمہاری شکایت لگانی پڑے اللہ سے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ تو اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا گیا، دوسری بستی سے۔ اب وہ بندہ ایسی جگہ جا کر رہنے لگا کہ ایک پہاڑ کے اندر ایک گفا تھی، اس گفا کے اندر وہ جا کر رہنے لگا، اور وہ گفا ایسی جگہ تھی کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، یعنی پرندے یا جانور ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پر، وہ بستی سے بڑے دور تھا بندہ وہ۔ اب وہ جب اس گفا میں رہنے لگا تو میرے بھائیوں وہ بیمار ہو گیا، وہ سخت بیمار ہو گیا، مرض نے اس کو اپنے جکڑ میں لے لیا۔ وہ ایسا بیمار ہوا اب کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ انسان کی بستی وہاں تھی ہی نہیں۔ تو وہ تڑپ رہا تھا، اور تڑپتے تڑپتے اس کو اس کی ماں کی یاد آ گئی، اس کے باپ کی یاد آ گئی، اور وہ کہنے لگا کہ کیسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا میں، کاش اگر میرا باپ یہاں ہوتا تو میرے لیے دوا کا انتظام کرتا، میری ماں میری بیوی اگر ہوتی تو میرے پاس بیٹھ کر کے مجھے صبر کی تلقین کرتی، روتی، اور وہ محبت کی وجہ سے میرے سر پر کبھی ہاتھ پھیرتی، کبھی میرے سینے پر ہاتھ پھیرتی۔ اگر میرے بچے اس وقت یہاں ہوتے تو وہ میرے لیے دعا کرتے اپنے رب سے۔ پھر وہ کہنے لگا اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے گھر والوں سے تو بہت دور کر دیا، لیکن مولا اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کر رہا۔ روتے روتے کہنے لگا مولا، میرے قریب لوگوں کی، میرے ماں باپ کی، میری بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے میرا دل تو بڑا جلا، لیکن مولا اب اس جسم کو، اس بدن کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ وہ بڑا رو رہا تھا، وہ بڑا بلگ رہا تھا۔ اللہ پاک کو اس کے تڑپنے پر پیار آ گیا، تو اللہ پاک نے دو حوروں کو اس کی ماں اور اس کی بیوی کی شکل میں اس کے پاس بھیجا، اس کے باپ کو فرشتے کی شکل میں اس کے پاس بھیجا، اللہ اکبر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیجا۔ اس کے باپ کی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا وہ دوڑ بھاگ کر رہا تھا، ماں اور بیوی کی شکل میں جو حوریں تھی وہ اس کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی، بچے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور اس خوشی میں، اس مسرت میں وہ انتقال کر گیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی، اے موسیٰ فلانی غار میں جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارا بڑا محبوب ہے، جاؤ اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جس کو کچھ دن پہلے بستی سے نکالنے کا حکم صادر ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ حیران، کہنے لگے مالک یہ کیا معاملہ ہے، کچھ دن پہلے تو اس کو بستی سے نکلوایا تھا، اب اسی کو اپنا محبوب بھی بنا لیا، مولا ماجرا کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ تڑپ رہا تھا اور اس نے ہم سے رجوع بھی کر لیا۔ موسیٰ یہ تڑپ رہا تھا، اس کے تڑپنے پر زمین و آسمان والے رو رہے تھے، تو میں تو اس کا رب ہوں،
میں تو اس کا خدا ہوں، پھر میں کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ جب زمین و آسمان کی مخلوق رو رہی تھی اس کے تڑپنے پر، تو ہمیں بھی پیار آ گیا اس کے تڑپنے پر، اس لیے ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا، اپنا محبوب بھی بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ جب مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اس لیے کہ بندہ صبر کرے، بندے پر پریشانی آئے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور بندہ صبر کرے، اللہ کی طرف لوٹے، تڑپے، بلگے، اللہ کی طرف دوڑ کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو پریشانی یا مصیبت جب آتی ہے اور بیماری جب اللہ پاک عطا کرتا ہے، تو بیماری میں اناپ شناپ نہ بکنا، بیماری میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تاکہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔